میرے نبی نے فرمایا ماں باپ تیری جنت ہیں تیری جہنم ہیں، دکھ دو گے تو تمہاری کوئی عبادت تمہیں جنت تک پہنچا نہیں سکتی، سکھ دو گے دعا لے لو گے تو تمہیں وہاں تک پہنچائیں گے۔ میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی نعمان۔ نعمان وہ تو ابھی مرا نہیں، مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں تلاوت کیسے؟ یہ 7-8 ہزار 10 ہزار کے مجمع کو سنانے کے لیے کتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم ہے، اور نعمان کی مدینے کی تلاوت 7 آسمان پار کر کے جنت میں کیسے جا رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن کھولتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے، ساری جنت۔ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ ماں کے لیے کھانا خود پکاتے تھے، بیوی سے نہیں پکواتے تھے، ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلواتے تھے، پھر سامنے بیٹھ کے روٹی خود کھلاتے تھے، بیوی سے نہیں کہتے تھے، اور ماں کے لیے کہ سر میں تیل بھی لگاتے، جوئیں بھی نکالتے تھے۔ ایسی خدمت کی کہ اللہ نے عرش تک ان کی آواز کو پہنچا دیا۔ ہماری ماؤں کو اولاد بھاؤ کا نہیں، چپ نہ کر بڈھی ہو گئی ہیں تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، یہ ان کانوں نے سنے ہوئے جملے ہیں، اللہ میں کوئی فرضی گل نہیں ہے، یہ سنے ہوئے جملے ہیں ان کانوں سے۔ میں اسی ماحول کا پیدائشی ہوں۔ میرے نبی نے کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، نفل نہیں، سنت نہیں، واجب نہیں، فرض فرض فرض، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا جی اماں جان، میں نماز پھر پوری کروں گا۔ ہاں، امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، عرب میں عیب ہے وکھری پلیٹ کھانے تو 5.5 وکھریاں پلیٹاں کٹھے کھاتے تھے، تو امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا حضرت آپ تو خود اتنے بڑے وقت کے ولی کامل امام، علم، یہ وہ آل رسول، اب ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو، اور میرا ہاتھ پہلے چلا جائے اور میں اٹھا لوں تو کہیں اللہ کا غضب نہ مجھ پہ نازل ہو جائے۔ جو جنت کے وارث، یہ آل رسول نہیں ہے، جگر گوشے رسول ہیں۔ یہ تو بس دو واسطے ہیں بیچ میں، ابھی تو آگے لمبے واسطے نہیں، بیچ صرف 2 واسطے ہیں۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے میں کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو اور میرے اوپر اللہ کا غضب آ جائے۔ آپ نے فرمایا عمر، تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، قبیلہ اس کا مراد ہوگا، خاندان اس کا قرن ہوگا، یمن کا رہائشی ہوگا، رنگ اس کا کالا ہوگا، قد اس کا درمیانہ ہوگا، حالت اس کی فقیرانہ ہوگی، کمر پہ اس کے سفید داغ ہوگا۔ وہ تیرے حکومت میں آئے گا تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، علی تو بھی دعا کروانا، عمر تم بھی دعا کروانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے کا وقت ہوگا، سارے لوگ جنت میں چلیں گے اور اویس کرنے بھی آئے گا، تو اللہ کہے گا تو رک جا، ہاں بھائی تم سب چلو، تم رک جاؤ۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ کہا تو سفارش کر، تیری طفیل لاکھوں بندوں کو جنت میں ڈالوں گا، تجھے اس لیے روکا ہے۔ کیوں؟ تہجد، علم، تبلیغ، جہاد، تصوف، ذکر، تلاوت، اسرار شریعت، رموز شریعت ہیں؟ نہیں، کیا صرف ماں کی خدمت، صرف ماں کی خدمت۔ وہی ماں جو جنگ میں رلتی پھرتی ہے، وہی باپ جو چھپتے پھرتے ہیں کہ پتر کے نہیں وڑ نہ لوے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کوئی نشانی تو بتائیں۔ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گا۔ تمہیں خبر ہے اللہ کے نبی نے ماں باپ کی نافرمانی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ حقوق، نافرمانی نہیں، حقوق۔ پھر اس کو مراد میں لے جاتے ہیں نافرمانی۔ معصیت عربی زبان میں نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ ہے، حقوق یہ ہے۔ یہ دیکھ رہے ہو میں کیسے پرزے کر رہا ہوں، یہ اس ٹیشو پیپر کو یہ تمہارے سامنے ہو رہا ہے اور یہ بکھر گیا، اس کا مطلب ہے حقوق، کسی چیز کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جانا۔ جو ماں باپ کو نافرمان ہے اس کی دنیا، اس کا دین ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا
کہ نہ یہ جہان بن سکے گا نہ وہ جہان بن سکے گا۔ ہاں بھائی، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ صرف مال بنانا ہی کوئی بڑا کام نہیں ہے، بڑے افسروں سے تعلق بنانا ہی کوئی بڑا کام نہیں ہے، دنیا میں نام کمانا یہ کوئی منزل نہیں ہے۔ اللہ کا راضی ہو جانا، لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب، اللہ کو راضی کر لو، اس کی رضا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ ہے، مبارک طریقہ ہے، اسی کی راہوں پہ چلو گے تو جنت تک رسائی ہے۔ اللہ دنیا بھی دے گا، اللہ عقبہ بھی بنائے گا، یہ جہان بھی بنائے گا، وہ جہان بھی بنائے گا۔ حرام سے نکلو، جھوٹ سے نکلو، شراب سے نکلو، ناچ گانے کی محفلوں سے نکلو، زنا سے نکلو۔ پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا جب موسیقی کی محفلیں برسر عام ہوتی ہیں، جب شراب کی دعوت سر عام چلتی ہے، جب زنا کو بغیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے، اگر ہلا دیا جائے زمین کو۔ میرے بھائیو، مشکل دور میں امت چل رہی ہے، انتہائی خوفناک وقت چل رہا ہے۔ میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، توبہ کرو،